اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 120، اردو ترجمہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبدالقیس کا وفد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کہنے لگا، اے نبی اللہ کے، اللہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کرے، کون سی شراب ہم کو درست ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نقیر میں نہ پیو۔ انہوں نے کہا، اے نبی اللہ کے، اللہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کرے، کیا آپ جانتے ہیں نقیر کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، نقیر ایک لکڑی ہے جس کو بیچ میں کھود کر گڑھا کر لیتے ہیں، اور کدو کے تونبے میں نہ پیو، اور سبز لاکھی برتن میں نہ پیو، اور چمڑے کی مشکوں میں جن کا منہ ڈوری یا تسمے سے بندھا ہو، اور پیو چمڑے کے مشکوں میں سے جن کا باپ لوگوں کو شہادتیں کی طرف بلانے اور لوگوں کو شہادتین کی طرف بلانے اور اسلام کے ارکان کا بیان۔ حدیث نمبر 121، اردو ترجمہ۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف حاکم کر کے بھیجا تو فرمایا، تم ملو گے کچھ لوگوں سے اہل کتاب کے تو بلانا ان کو اس بات کی گواہی کی طرف کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے خدا کے، اور میں خدا کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ اس کو مان لیں تو بتلانا ان کو یہ بات کہ اللہ نے ہر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ اس کو مان لیں تو ان کو یہ بات بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی، پھر انہی کے فقیروں اور محتاجوں کو دی جائے گی۔ اگر وہ اس بات کو مان لیں تو خبردار نہ لینا عمدہ مال ان کے یعنی زکوٰۃ میں متوسط جانور لینا، عمدہ دودھ والا اور پرگوشت فربہ چھانٹ کر نہ لینا، اور مظلوم کی بددعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی روک نہیں ہے۔ حدیث نمبر 122، یہ حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 123، اردو ترجمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو ان سے کہا، تم جاؤ گے اہل کتاب میں سے ایک قوم کے پاس تو سب سے پہلے جس طرح تم ان کو بلاؤ وہ اللہ جل جلالہ کی عبادت ہے، پھر جب وہ خدا کو پہچان لیویں تو ان کو بلاؤ کہ اللہ نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں ہر رات و دن میں۔ جب وہ یہ کرنے لگے تو ان کو بلاؤ کہ اللہ عزوجل نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالوں میں سے لی جائے گی، پھر انہی کے فقیروں کو دی جائے گی۔ جب وہ یہ بھی مان لیں تو ان سے زکوٰۃ لے اور ان کے عمدہ مالوں سے بچ۔ باپ، جب تک لوگ اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کہیں ان سے لڑنے کا حکم۔ حدیث نمبر 124، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے اور عرب کے لوگ جو کافر ہوئے تھے وہ کافر ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، تم ان لوگوں سے کیوں کر لڑو گے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مجھ کو حکم ہوا ہے لوگوں سے لڑنے کا یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں۔ پھر جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس نے مجھ سے اپنا مال اور جان کو بچا لیا، مگر کسی نے حق کے بدلے یعنی کسی قصور کے بدلے جیسے زنا کرے یا خون کرے تو پکڑا جاوے گا، پھر حساب اس کا اللہ پر ہے۔ اگر اس کے دل میں کفر ہو اور ظاہر میں ڈر کے مارے مسلمان ہو گیا ہو تو قیامت میں اللہ اس سے سمجھ لے گا۔ دنیا ظاہر پر ہے، دنیا میں اس سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا،
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا قسم خدا کی میں تو لڑوں گا اس شخص سے جو فرق کرے نماز اور زکوٰۃ میں، اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ قسم خدا کی اگر وہ ایک عقال روکیں گے جو دیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میں لڑوں گا ان سے اس کے نہ دینے پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا قسم خدا کی پھر وہ کچھ نہ تھا مگر میں نے یقین کیا کہ اللہ جل جلالہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھول دیا ہے لڑائی کے لیے، یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، تب میں نے جانا کہ یہی حق ہے۔ حدیث نمبر 125 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم ہوا ہے لوگوں سے لڑنے کا یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں، پھر جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس نے بچا لیا مجھ سے اپنے مال اور جان کو مگر کسی حق کے بدلے اور حساب اس کا اللہ پر ہے۔ حدیث نمبر 126 ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم ہوا ہے کہ لوگوں سے لڑنے کا یہاں تک کہ وہ گواہی دیں اس بات کی کہ کوئی معبود برحق نہیں سوائے خدا کے، اور ایمان لامے مجھ پر کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور اس پر جس کو میں لے کر آیا، یعنی قرآن پر اور شریعت کے تمام احکام پر جن کو میں لایا۔ جب وہ ایسا کریں گے تو انہوں نے مجھ سے بچا لیا اپنی جانوں اور مالوں کو مگر حق کے بدلے اور حساب ان کا اللہ پر ہے۔ حدیث نمبر 127 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا، باقی حدیث وہی ہے۔ حدیث نمبر 128 اردو ترجمہ۔ جابر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم ہوا ہے لوگوں سے لڑنے کا یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں، پھر جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا تو بچا لیا مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو مگر حق کے بدلے اور حساب ان کا اللہ پر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، یعنی تو نصیحت کرنے والا ہے لوگوں کو، تیرا کچھ زور ان پر نہیں۔ یہ آیت اس وقت کی ہے جب جہاد فرض نہ ہوا تھا۔ حدیث نمبر 129 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم ہوا ہے لوگوں سے لڑنے کا یہاں تک کہ گواہی دیں اس بات کی کہ کوئی معبود برحق نہیں سوائے خدا کے اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور قائم کریں نماز کو اور دیویں زکوٰۃ کو، پھر جب یہ کریں تو بچا لیا انہوں نے مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو مگر حق کے بدلے اور حساب ان کا اللہ پر ہے۔ حدیث نمبر 130 اردو ترجمہ۔ ابو مالک سے روایت ہے اس نے سنا آپ نے باپ سے کہا سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور انکار کیا ان چیزوں کا جن کو پوچھتے ہیں سوائے خدا کے، آدمی ہوں یا جن، اور اوتار یا جھاڑ، پہاڑ یا بت وغیرہ، تو حرام ہو گیا مال اس کا اور خون اس کا اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔ حدیث نمبر 131 یہ حدیث اس سند کے سے بھی مروی ہے، لا الہ الا اللہ کے بجائے یہاں توحید کے الفاظ ہیں۔ باب بیان اس بات کا کہ جو شخص مرتے وقت مسلمان ہو تو اس کا اسلام صحیح ہے جب تک حالت نزع نہ ہو، یعنی جاں کنی شروع ہو اور مشرکین کے لیے دعا کرنا منع ہے، اور جو شرک پر مرے گا وہ جہنمی ہے، کوئی وسیلہ اس کے کام نہ آئے گا۔ حدیث نمبر 132 اردو ترجمہ۔ سعید بن مسیب جو مشہور تابعین میں سے ہیں، ابن مدینی نے کہا میں نے ان سے زیادہ علم میں کوئی تابعی نہیں پایا، فقیہ ہیں، امام ہیں، روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے مسیب بن حزن بن عمرو بن عابد بن عمران بن مخزوم
قرشی مخزومی سے جو صحابی ہیں، انہوں نے کہا جب ابو طالب بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی چچا اور پرورش کرنے والے مرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اور وہاں ابو جہل، عمر بن حشام اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ کو بیٹھا دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا میرے، تم کہہ دو لا الہ الا اللہ، ایک کلمہ، میں اللہ کے پاس اس کا گواہ رہوں گا تمہارے لیے، یعنی خدائے عزوجل سے قیامت کے روز عرض کروں گا کہ ابو طالب موحد تھے اور ان کو جہنم سے نجات ہونی چاہیے، انہوں نے آخر وقت میں کلمہ توحید کا اقرار کیا تھا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بولے، اے ابو طالب، عبد المطلب کا دین چھوڑتے ہو؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہی بات ان سے کہتے رہے، یعنی کلمہ توحید پڑھنے کے لیے۔ ادھر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ اپنی بات بکتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب نے آخر بات جو کی وہ یہ تھی کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، اور انکار کیا لا الہ الا اللہ کہنے سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم خدا کی میں تمہارے لیے دعا کروں گا بخشش کی جب تک مرا نہ ہو۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، ما کان للنبی والذین آمنوا، آخر تک، یعنی نبی کو اور مسلمانوں کو درست نہیں کہ مشرکوں کے لیے دعا کریں اگرچہ وہ ناطے والے ہوں، جب معلوم ہو گیا کہ وہ جہنمی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے بارے میں یہ آیت اتاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انک لا تہدی من احببت، آخر تک، یعنی تم راہ پر نہیں لا سکتے جس کو چاہو، لیکن اللہ راہ پر لا سکتا ہے جس کو چاہے، اور وہ جانتا ہے ان لوگوں کو جن کی قسمت میں ہدایت ہے۔ حدیث نمبر 133 مندرجہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے، مگر اس میں دونوں آیات ذکر کی ہیں۔ یہ تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 120 سے حدیث نمبر 133 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔